اسٹیٹ بینک نے شرح سود مسلسل دوسری مرتبہ برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ زرعی پالیسی کمیٹی MPC نے اپنے اجلاس میں شرح سود تبدیل نہ کرنے اور 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس فیصلے میں مہنگائی کے تازہ ترین اعداد و شمار پیش نظر رکھے گئے ہیں، جن سے مہنگائی کے گرتے ہوئے رجحان کی عکاسی ہوتی ہے۔ مہنگائی مئی میں 38% کی بلند ترین سطح سے گر کر اگست میں 27.4% پر آ گئی تھی۔ اسٹیٹ بینک نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں حال ہی میں بڑھی ہیں اور توانائی کی سرکاری قیمتوں میں رد و بدل کے ذریعے صارفین کو منتقل کی جا رہی ہیں۔ تاہم تخمینے کے مطابق مہنگائی کا رجحان کمی کی طرف گامزن رہے گا اور خصوصاً اس سال کی دوسری شش ماہی سے مہنگائی میں کمی ہوگی۔ اس طرح آئندہ حقیقی شرح سود مثبت دائرے میں برقرار رہے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بہتر زرعی پیداوار، زر مبادلہ اور اجناس کی منڈیوں میں سٹے بازی کی سرگرمیوں کے خلاف حالیہ انتظامی اقدامات کی وجہ سے رسد کی رکاوٹوں میں متوقع کمی سے بھی مہنگائی میں کمی کے رجحان کو تقویت ملے گی۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جولائی میں عقدہ اجلاس کے بعد سے پیش آنے والے 4 کلیدی حالات کا تذکرہ کیا گیا، جس میں کپاس کے تازہ ترین اعداد و شمار، خام مال کے بہتر حالات اور دیگر فیصلوں کے حوالے سے بہتری کی نشاندہی کرنے والے سیٹلائٹ ڈیٹا کی بنیاد پر زراعت کا منظرنامہ بہتر ہوا ہے۔ اسی طرح عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور اب $90 فی بیرل کی سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ گزشتہ 4 ماہ کم رہنے کے بعد جولائی میں خسارے سے دوچار ہوا، جو درآمدی پابندیوں میں حالیہ نرمی کے اثرات کی جزوی عکاسی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ اجلاس میں بتایا گیا کہ بنیادی غذائی اجناس کی دستیابی بہتر بنانے اور زر مبادلہ کی مارکیٹ میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کی غرض سے حالیہ انتظامی اقدامات کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کمیٹی نے کہا کہ ان اقدامات سے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ایکسچینج ریٹ کے درمیان فرق کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے نشاندہی کی ہے کہ وہ مہنگائی کے منظرنامے کو درپیش خطرات کی نگرانی کرتے رہے گی اور اگر ضرورت پڑی تو قیمتیں مستحکم رکھنے کا مقصد حاصل کرنے کے لیے موزوں اقدامات کرے گی۔ اسٹیٹ بینک نے کہا کہ کمیٹی نے مجموعی طلب قابو میں رکھنے کے لیے دیرپا مالیاتی اقدامات برقرار رکھنے پر بھی زور دیا اور کہا کہ مہنگائی پائیدار بنیاد پر نیچے لانے اور مالی سال 2025 کے آخر تک 5 سے 7% مہنگائی کا وسط مدتی ہدف حاصل کرنے کے لیے یہ قدم ضروری ہے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات، کھاد اور سیمنٹ جیسے اہم خام مال کی فروخت میں معتدل اضافے کے ساتھ درآمدی حجم میں معمولی اضافہ ہوا ہے اور زرعی شعبے میں امکانات بہتر ہو چکے ہیں اور سیلاب سے متعلق خدشات زائل ہو گئے ہیں اور کپاس کی پیداوار گزشتہ برس کے مقابلے میں تقریباً دگنی ہو چکی ہے۔ بیرونی شعبے کے حوالے سے کمیٹی نے کہا کہ جولائی 2023 میں کرنٹ اکاؤنٹ کی توازن میں $80 کروڑ 90 لاکھ کا خسارہ ہوا، جبکہ پچھلے 4 مہینوں کے دوران اس میں بہتری دیکھی گئی تھی۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے توقع ظاہر کی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مالی سال 2024 کے حوالے سے گزشتہ پیشگوئی کی حد میں رہے گی۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کہا کہ توانائی کی قیمتوں اور بیس ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے ستمبر میں مہنگائی میں اضافے کا امکان تھا، جبکہ اکتوبر میں مہنگائی میں کمی کا امکان ظاہر کیا گیا تھا اور کمی کا رجحان غالب رہے گا۔